بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ مولانا توقیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو تقریر مجھے بھیجی اور آپ نے اس کا جواب جو مجھ سے طلب کیا کہ کسی بد مذہب نے کنڈے کی نیاز کو بدعت بتایا ہے اور کہا کہ یہ فاتحہ دلانا ناجائز ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تقریر کرنے والے نے بدعت کی تعریف ہی غلط کی ہے۔ بدعت کی اصل تعریف یہ ہے کہ بدعت عملی کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام جو کہ کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے محفل میلاد اور دینی مدارس اور نئے نئے عمدہ کھانے اور پریس میں قرآن اور دینی کتب کا چھپوانا۔ اور بدعت سیئہ وہ نیا کام جو کہ کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والا ہو، جیسے غیر عربی زبان میں خطبہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ پڑھنا یا لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا کہ اس میں سنت خطبہ یعنی عربی میں خطبہ ہونا چاہیے، یہ سنت مٹ رکھی ہے، اور مکبر کے ذریعے تکبیر نمازیوں تک پہنچنی چاہیے، تو لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھنے سے یہ سنت مٹ رکھی ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر اور عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ پڑھنا یہ بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ جائز بلکہ بعض وقت تو مستحب اور واجب بھی ہے، اور بدعت سیئہ مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی اور کبھی تو حرام بھی ہو جاتی ہے۔ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تعریف آپ نے سنی، اب علماء اکرام اس کی 5 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے بدعت جائز، ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جائے، جیسے چند کھانا وغیرہ بنانا، یعنی دعوتوں میں کئی قسم کے کھانے کھلانا، یہ سرکار کے زمانے میں ظاہری زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا لیکن جائز ہے، تو گویا بدعت جائز۔ بدعت مستحبہ وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان ثواب جانتے ہو۔ غور سے سنیے گا، یہ بدعت مستحبہ ہے کہ جو شریعت میں منع نہیں کیا گیا لیکن عام مسلمان اسے ثواب کا کام جانتے ہو، یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے، جیسے محفل میلاد شریف اور فاتحہ بزرگان دین، عام مسلمان اس کو کار ثواب جانتے ہیں، اس کو کرنے والا ثواب پائے گا اور نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث سماعت کریں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما رآہ المؤمنین حسنا فہو عند اللہ حسن۔ یہ مرقات باب الاعتصام میں ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، تو گویا فاتحہ دلانا، محفل میلاد کرنا مسلمان اسے اچھا سمجھتے ہیں اور شریعت میں ان کاموں سے منع نہیں کیا گیا، تو گویا یہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور یہ بدعت مستحبہ ہے۔ ایسے ہی بدعت واجبہ ہے، یہ تیسری قسم ہے، یعنی وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو، یعنی شریعت میں اس کام سے منع نہیں کیا گیا اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو، یعنی کچھ نقصان بھی ہو، جیسے کہ قرآن کے اعراب یعنی قرآن میں زبر زیر پیش وغیرہ کا ہونا، یہ اگرچہ سرکار کے ظاہری زمانے میں نہیں تھا اور اعراب لگانے سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا، لیکن یہ بدعت واجبہ میں سے ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یوں ہی دینی مدارس اور علم نحو وغیرہ پڑھنا، مدارس قائم کرنا، اگرچہ صحابہ کے زمانے میں ایسے مدرسے نہیں تھے لیکن یہ بدعت واجبہ ہے۔ اور علم نحو، علم صرف وغیرہ مدرسے میں پڑھنا، کیونکہ اس کے بغیر آدمی قرآن و حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ہی یہ 5ویں قسم بدعت کی بدعت مکروہہ، وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، غور سے سنیے گا، یہ کہ جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے وہ بدعت مکروہہ ہے، اور اگر سنت غیر موقعہ چھوٹتی ہے تو یہ بدعت مکروہہ تنزیہ ہے، یعنی یہ بدعت مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر سنت موقعہ چھوٹتی ہے تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہے۔ اور 5ویں قسم بدعت حرام، وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے،
یعنی واجب کو مٹانے والی ہو. اگر واجب کو مٹانے والی ایسی کوئی بدعت ہے تو یہ بدعت حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس مولوی نے جس نے کنڈے کی فاتحہ کو بدعت سیئہ بری بدعت کہا اور اسے ناجائز کہا، اس نے بدعت کی تعریف ہی غلط کی ہے کہ جو کام سنت کے خلاف کرے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو بدعت ہے، اور ثواب جان کے نہیں کر رہا ہے تو رسم ہے. اس سے کہیے کہ اس نے یہ بدعت کی تعریف کہاں سے پڑھی، جا کر فتوی شامی، در مختار، رد المختار، ان کتابوں کے اندر بدعت کی تعریف پڑھے. اس کے بعد میں مائک کے سامنے آ کر بدعت کے متعلق تو کچھ تقریر کرنا. آج بھی ہم سارے بد مذہبوں کو، پوری وہابیت اور غیر مقلدیت جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بدعت کی صحیح تعریف کر کے بتا دیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے واضح طور پہ بدعت کی تعریف بیان کی، اور ایک جھوٹ بیانی سے اس نے کام یہ لیا کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو لوگ کنڈے کی فاتحہ دلاتے ہیں تو گویا انہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت بھی نہیں معلوم، جبکہ اسی نے تاریخ ولادت غلط بیان کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ رمضان میں امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی، جبکہ خود اسے تاریخ ولادت حضرت امام جعفر صادق نہیں معلوم. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اتوار کے دن 17 ماہ ربیع الاول یعنی ربیع الاول شریف کی 17 تاریخ 83 ہجری میں ہوئی ہے. اور آپ کا وصال، اس نے کہا ہے کہ وصال شب برات میں ہوا، شعبان کے مہینے میں ہوا ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پیر کے دن 15 رجب کو 148 ہجری میں ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کی نہ پیدائش رجب میں ہوئی ہے نہ وصال رجب میں ہوا ہے. خیر، ہم امام جعفر صادق کی پیدائش چاہے رجب میں ہو نہ ہو، لیکن ہم فاتحہ دلاتے ہیں تو یہ ہمارا فاتحہ دلانا بلا شبہ جائز ہے، اور یہ کسی سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا ہے. اس نے ایک الزام یہ بھی رکھا کہ یہ رافضیوں کے مشابہ ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں. حضرت امیر معاویہ کے عناد میں انہوں نے کنڈی کی فاتحہ ایجاد کی ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم الحمدللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پہنچاتے ہیں، ثواب ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن کی اس میں تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں کنڈی کی نیاز کر کے لوگوں کو کھلاتے، اس کا ثواب ہم اپنے امام کو بخشتے ہیں. دنیا کچھ بھی کرے، ہم نے کام صحیح کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا. اگر ہمارا کام قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ثابت کرے کہ ہمارا فاتحہ دلانا یہ قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے. اور ایک آیت اس نے ایک حدیث پاک سرکار کی اس نے بیان کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہا کہ جس قوم سے مشابہت ہوگی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اس نے اس حدیث کا مطلب سمجھا ہی نہیں کیا ہے. اس حدیث کے تعلق سے محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین کے، کفاروں کے، بد مذہبوں کے وہ کام جو گناہ کے ہیں، یعنی کسی قوم کے گناہ کے کاموں میں ان کی مشابہت کرنا گویا انہی میں شامل کرے گا. جائز اور نیک کام میں مشابہت کا یہ معنی نہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میں ہمارا حشر ہو جائے گا. اگر رافضی کنڈی کی فاتحہ دلاتے ہیں تو ان کی نیت اور ہے، ہم فاتحہ دلاتے ہیں تو ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. الحمدللہ ہم دعوے میں پختہ ہے، ہمارے پاس بے شمار دلیلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کو استقامت عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت کے عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.